يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر الذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما محترم بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اور پردے کے آڑ میں رہ کر سننے والی میری اسلامی ماں اور بہنوں، آپ لوگ جو اس مسجد سے آواز سن پا رہے ہیں، یہ آواز آپ کی مسجد میں ایک دینی پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جو پروگرام عشاء سے لے کر انشاءاللہ مغرب سے لے کر عشاء تک چل رہا ہے۔ آپ لوگوں سے ادباً گزارش ہے، خصوصی طور پر جو بھی نوجوان یا بزرگ حضرات جن کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور وہ باہر ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے دکان وغیرہ میں، اور اگر ان کے پاس فرصت ہے، اگر وہ کام کاج سے فارغ ہے تو وہ برائے مہربانی مسجد تک تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ 1-1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کا وقفہ ہے، ان وقفوں کے اندر قرآن و حدیث کی باتیں کی جائیں گی، جسے سن کر آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اور ایسے بھی آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ ایسے تو موضوع جو ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے، میرا موضوع جو ہے وہ ہے نماز میں مردوں اور عورتوں کے لباس کا حکم کیا ہے۔ تو یہ جو موضوع آپ کے سامنے بیان ہونا ہے، یہ ایک اہم موضوع ہے، ہماری زندگی کا ایک گوشہ ہے، ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، ہماری زندگی سے نہایت ہی گہرا تعلق ہے اس موضوع کا۔
تو اس موضوع کو میں بیان کروں قبل اس کے کہ آپ لوگوں کو اس مجلس کے تعلق سے ایک حدیث سنا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے تعلق سے یہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کو روئے زمین پر بہت سارے فرشتوں کو کیا کرتے ہیں، بہت سارے کام ان کے ذمے ان کے سپرد کر کے انہوں نے بھیج رکھا ہے۔ فرشتے روئے زمین پر آ کر مختلف کام کرتے ہیں، وہیں پر کچھ ایسے فرشتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے خاص اسی کام کے لیے معمور کیا ہے۔ ان کا کام کیا ہے، وہ زمین پر آتے ہیں اور جہاں کہیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہے اس کو کیا کرتے ہیں، وہ لکھ لیتے ہیں اور لکھ کر پھر اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو جب وہ فرشتے آتے ہیں تو جہاں پر بھی دینی مجلس ہوتی ہے، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن حدیث کی باتیں ہوتی ہے، ایسی مجلسوں میں آ کر وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد انتہائی عاجزی کے ساتھ جو کچھ بھی بیان ہوتا ہے ان تمام باتوں کو کیا کرتے ہیں، فرشتے سنتے ہیں۔ اور سننے کے بعد جیسے ہی مجلس منتشر ہو جاتی ہے، مجلس اٹھ برخاست ہو جاتی ہے، جو بھی پروگرام ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، فرشتے پھر اپنا جو کچھ بھی وہ رپورٹ تیار کیا ہوا رہتا ہے اس کو لے کر فرشتے اللہ رب العالمین کی طرف چڑھتے ہیں۔ اور جب اللہ رب العالمین کے پاس جب وہ فرشتے پہنچتے ہیں جن کو اللہ نے خاص اسی کام کے لیے مقرر کر رکھا ہے، جا کر اللہ رب العالمین، حالانکہ سارا کچھ معاملہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین ان فرشتوں کے سے جا کر یہ عرض کہتے ہیں اللہ رب العالمین کہتے ہیں تم جس جگہ سے آ رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو اور تم نے کیا منظر دیکھ کر آیا ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ میں ایک مجلس سے آ رہا ہوں جہاں پر لوگ بیٹھ کر قرآن اور حدیث کی باتیں کر رہے تھے، جو تیری کتاب کی باتیں کر رہے تھے اور تیری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ذکر ہو رہا تھا۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ پھر وہ لوگ کیا، ان لوگوں کی خواہش کیا تھی، وہ لوگ اور کیا طلب کر رہے تھے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں اے میرے فرشتوں، کیا اس نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں اے پروردگار، اس نے تو جنت کو نہیں دیکھا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں اور کیا وہ طلب کر رہے تھے؟ اللہ رب العالمین کو بتلاتے ہیں اللہ رب العالمین وہ جہنم سے تیری پناہ طلب کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ کیا جہنم کو اس نے دیکھا ہے؟ میں نے جس جہنم کو بنایا اس جہنم کو اس نے دیکھا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین اس نے تو جہنم کو نہیں دیکھا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جاؤ تم گواہ رہو فرشتوں، اس مجلس کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں اور ان لوگوں نے جو کچھ بھی سوال کیا ہے، چاہے وہ جنت کا سوال ہو یا جہنم سے پناہ ہو، میں نے اس کو جنت دے دی اور اسی طرح سے جہنم سے اسے میں نے پناہ دے دی۔ جب وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس میں تیرے تو ایسے بھی بندے تھے جو بہت ہی گناہ گار، بہت ہی خطا کار تھے، جو سر سے لے کر پاؤں تک کو گناہوں سے بھرا ہوا تھا، اور ان کی یہ نیت بھی نہیں تھی کہ میں اس مجلس میں جا کر بیٹھ کر قرآن حدیث کی بات سنوں اور سیکھوں اور پھر میں عمل کروں، یہ ان کی نیت بھی نہیں تھی۔ وہ کہیں پر راستے سے گزر رہا تھا، اسے آواز سنائی دی، وہ اس مجلس میں آ کر شریک ہو گیا، کیا اس کو بھی آپ نے بخش دی؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں فرشتے تم گواہ بنو، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی فضیلت اس مجلس کی ہے جہاں پر اللہ رب العالمین کا ذکر ہو، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، اس سے بابرکت مجلس پورے روئے زمین پر نہیں ہے۔ ایک تو سب سے پہلی یہ ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دنیا کی سب سے برکت والی جگہ ہے اور دنیا کی یہ سب سے اچھی جگہ ہے، اور بازار جہاں پر لوگ جانا سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ سب سے بری جگہ ہے۔ تو لہٰذا آپ تمامی حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ اس جو بھی آواز آپ سن رہے ہیں، آپ کی مسجد میں جو پروگرام ہو رہا ہے، آپ برائے مہربانی اس مسجد کی طرف آپ اپنا رخ کریں، اور آپ خالی وقت میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو آنے کی زحمت گوارا کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس کی اہمیت اور فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ اللہ کو جی میں یاد کرتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، جو بندہ اللہ کو جی میں یاد کرتا ہے اللہ اس کو بھی جی میں یاد کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو بندے اللہ رب العالمین کو مجلس میں یاد کرتا ہے
اللہ رب العالمین اس کو اپنے سب سے بہترین مجلس کے اندر یاد کرتا ہے۔ اس مجلس کی اتنی بڑی فضیلت، لیکن جیسے رفتہ رفتہ ہم دور نبوت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم قرآن و حدیث سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج اگر کہیں پر کسی طرح کا اللہ و لائف والا اگر کھیل تماشا اگر کہیں پر لگ جائے، کہیں اگر مداری والا آ جائے، تو سینکڑوں لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، اور بیٹھنے کو تو چھوڑیے، وہ کھڑے کھڑے 2-4 گھنٹہ گزار دیتے ہیں، اور اس کے پیر میں پاؤں میں جنبش تک نہیں آتی ہے۔ لیکن اتنی اچھی بابرکت مجلس، یہاں پر مسجد میں بیٹھنے کا انتظام، انصراف، چائے پانی کا انتظام، پنکھے وغیرہ کا انتظام، سارا کچھ انتظام ہے، لیکن پھر بھی لوگ آج کیا کرتے ہیں، بیٹھے کو تیار نہیں ہے، بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں یہ کتنا افسوس کا مقام ہے کہ ہمارا اور آپ کا قرآن و حدیث، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے۔ اس کا ثبوت ہم اپنے عمل کے ذریعے سے ہم گاہے بگاہے دیتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا آئیے اب اپنے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں، جو موضوع ہے نماز میں مردوں اور عورتوں کے لباس کا حکم۔ یہ نماز دین اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، جو 5 ارکان ہیں دین اسلام کا، ان میں سے ایک بنیادی رکن نماز ہے۔ اور تمام عبادتوں میں جتنی بھی عبادتیں اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، مشروع قرار دیا ہے، ان تمام عبادتوں میں نماز سب سے اہم عبادت ہے۔ آپ اگر نماز کی اہمیت کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلام کے اندر جتنی بھی چیزوں کو اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، اللہ رب العالمین نے مشروع قرار دیا ہے، سارے کے سارے فرائض اللہ نے اسی زمین پر نازل کیا ہے۔ لیکن آپ اگر نماز کی اگر تاریخ کو اگر پڑھیں گے، نماز کے تعلق سے اگر پڑھیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جب اس نماز کو دینے کا ارادہ کیا تو خود اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ اللہ اکبر، اتنی فضیلت والا یہ کام ہے، اتنی فضیلت والی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی پوری امت پر 5 وقت کا نماز آپ صلی اللہ پوری امت پر آپ پر فرض کرتے اللہ رب العالمین۔ اور اتنی یہ اہم عبادت ہے نماز، کہ نماز قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اس کے تعلق سے ہوگا، اسی نماز کے تعلق سے ہوگا۔ ہم اور آپ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں، ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ قیامت کے دن عبادتوں میں جن عبادتوں کا سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز سے ہے، اور نماز کو سوال ہونے کے بعد، نماز کا حساب کتاب لینے کے بعد ہی اللہ رب العالمین دوسرے عمل کی طرف جائے گا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ میدان محشر میں بندے کے نامہ اعمال کے اندر نہ جانے کتنی عبادتیں ہیں اور کتنی خطائیں ہیں، لیکن ان تمام کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین سب سے پہلے سوال نماز کا کرے گا۔ تو یہ نماز جو جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک شخص کو، ہر ایک مسلمان کو، ہر ایک اہل ایمان کو سوال کرے گا، تو لہٰذا یہ ضروری ہے، بنتا ہے ہم پر اور آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم نماز کو جانیں، اور نماز کو جانیں، اور نماز جو قبول ہونے کی کیا کیا شرائط ہے، ان تمام شرائط کو ہم کیا کریں، سامنے رکھیں، اس کے تعلق سے ہم علم حاصل کریں، چاہے وہ کتابوں کو پڑھ کر ہو، چاہے اپنے عالموں سے کانٹیکٹ اور سمپرک کر کے ہو۔ کیا کریں، نماز کے تعلق سے جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں، نماز کب باطل ہوتی ہے، نماز میں کب ثواب کو اللہ رب العالمین کاٹ لیتا ہے، کس طرح سے نماز ادا کرنے سے اللہ ثواب کے اندر اور مزید بڑھا دیتا ہے، ان تمام چیزوں کو گویا کہ ایک مسلمان پر جاننا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ایک انسان چارہ کار نہیں ہے۔ ایک انسان آخرت کے اندر کامیابی کا اور کامراہ ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب نماز کے تعلق سے سب سے پہلا سوال ہوگا، اور الحمدللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن اب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جس نماز کو ہم پڑھتے ہیں اس کے شرائط کو تو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، ورنہ اگر ہم ایسے ہی نماز پڑھیں، ان کے شرائط و ضوابط کو سامنے نہ رکھیں، اور صرف اب ایسے ہی اگر ہم نماز پڑھتا رہے اور وہ شرائط اگر سامنے نہ ہو، شرائط سے اگر ہٹ کر اگر ہم نماز پڑھیں تو یقیناً ہماری نماز قابل قبول نہیں ہوگی، اور جب ہماری نماز قابل قبول نہیں ہوگی تو جس نماز کو ہم لے کر اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے، اور یہ ہماری اور آپ کی یہ سوچ و فکر ہے کہ اس نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے گا، تو پھر ہم اور آپ کو خود سوچ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کیسے بخشے گا۔ تو اس نماز کے قبول ہونے کی جو شرائط ہے، جو شرائط ہے، ان میں سے ایک اہم شرط کیا ہے، نماز کے اندر لباس کو دیکھا جانا۔
یعنی نماز کے اندر لباس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم شرط کے اندر داخل قرار دیا کہ ایک انسان، ایک مرد، ایک خواتین جب وہ نماز کے لیے جائیں گے تو ان کا لباس کیسا ہونا چاہیے، ان کا وضع، ان کا پہناوا اوڑھاوا کس طرح ہونا چاہیے۔ اگر جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اگر بعینی ویسے ہی اگر ان کا لباس اگر ہوگا نماز کے اندر، تب جا کر اس کی نماز قابل قبول ہوگی۔ اور اگر لباس جس کا انشاءاللہ بھی ذکر ہونا ہے، اگر ان شرائط کے مطابق اگر ہم ان لباس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی نماز نہیں پڑھیں گے تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہماری نماز قابل قبول نہیں ہوگی، ہماری نماز رد کر دی جائے گی، ہماری نماز کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہماری منہ پر مار دے گی۔ تو لہٰذا یہ نماز کی ایک اہم شرائط، قبول ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے لباس کا ہونا۔ آپ اگر تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو سورہ اعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے اس لباس کے تعلق سے بہت باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ وہیں پر مشرکین کا جو عمل، مشرکوں کا جو عمل پایا جاتا تھا خانہ کعبہ کے اندر، وہ جب عبادت کرنے کے لیے آتے تھے تو ان کا معمول کیا ہوتا تھا، وہ جب خانہ کعبہ کے طواف کرنے کے لیے آتے تھے، مرد حضرات کیا کرتے تھے، ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے، ان کا وہ عبادت کرنے کا طریقہ تھا۔ اور عورتیں کیا کرتی تھی، خواتین رات کے پہر میں ننگی ہو کر طواف کرتی تھی۔ بعض مورخین جن میں سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خصوصی طور پر کہتے ہیں کہ وہ عورتیں جو رات کو طواف کے لیے آتی تھی، ننگی ہو کر بالکل طواف کرتی تھی، صرف اپنی خاص اعضاء پر، اپنے خاص اعضاء مخصوصہ پر، اپنی شرمگاہ پر صرف معمولی سا چمڑا کیا کرتی تھی، لٹکا لیا کرتی تھی۔ اور وہ کیوں لٹکاتی تھی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے کہتے ہیں کہ تاکہ مکھیاں ان کو پریشان نہ کریں۔ ان کی وہ عبادت کرنے کا طریقہ تھا کہ سب سے مقدس گھر، جس کو اللہ رب العالمین نے روئے زمین کا سب سے پہلا گھر ہونے کا خطاب فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک ھدی للعالمین کہا ہے، اس گھر میں جب وہ کیا کرتے تھے، کفار و مشرکین حاضری دیتے تھے، وہ ننگے ہو کر حاضری دیتے تھے۔ مرد حضرات دن کو حاضری دیتے تھے، ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے، اور عورتیں کیا ہوتی تھی، رات کے پہر ننگی ہو کر طواف کیا کرتی تھی اور کہتی تھی، اور عورتیں وہ شعر کہا کرتی تھی، کہتی تھی کہ آج میں نے اپنی عبادت کے لیے، خاص عبادت کے لیے اپنی شرمگاہ کو میں نے کھول رکھی ہے، البتہ یہ کہ دوسرے کو دیکھنا اس پر حرام میں نے کر دیا، یعنی دوسرا کوئی میرے شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتا، یہ ان کا یہ اشعار ہوتا تھا۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو سب سے پہلے ان کو روکا، مسلمانوں کو یہ تصور دیا کہ مشرک جو خانہ کعبہ کے اندر جو عبادت کرنے کا جو ان کا طریقہ تھا، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس سے کیا مسلمانوں کو روکا اور یہ تصور دیا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی بیٹو، اے آدم کی اولاد، جب تم مسجد جاؤ تو زینت اختیار کرو، جب تم نماز کے لیے جاؤ تو زینت اختیار کرو، ہر نماز کے وقت تم کیا کرو، زینت اختیار کرو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اسی طرح سے دیگر دوسرے مفسرین اکرام اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہاں پر زینت سے مراد شرعی لباس ہے، ستر اور ستر ہے، ستر مراد ہے، جس سے انسان کے ستر اعضاء مخصوصہ ڈھانپا جاتا ہے، پردہ کیا جاتا ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ ایک تو دوسرا معنی زینت کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بنا اور سنگار جس کو کرتے ہیں وہ بھی زینت کہا گیا ہے، لیکن اس آیت کریمہ کے اندر جو پہلا معنی مفسرین اکرام نے جو مراد لیا ہے، اس سے مراد لیا ہے کہ زینت سے مراد ہے یہاں پر ستر والی لباس۔ اسی طرح سے دوسرا معنی زینت بھی ہے، یعنی جب ایک انسان ستر جو بیان کیا نماز کے لیے، جو جن کپڑوں کا ذکر ہوا ہے، ان تمام کو سامنے رکھنے کے بعد مزید اس پر کیا کرے، اضافہ کرے، جیسے کہ ٹوپی کا پہن لینا، اسی طرح سے اچھے لباس پہن کر آنا، جو گھر میں میسر بہتر سے بہتر لباس پہن کر آنا، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے، لباس، یہ زینت کے اندر آتا ہے۔ تو زینت سے اگر کوئی زینت اختیار کر کے اگر کوئی مسجد آتا ہے تو انشاءاللہ اس کے نماز کے ثواب کے اندر اور اضافہ فرما دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ تو یہ زینت کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ تو یہ جو نماز میں زینت کرنے کا حکم دیا ہے، اگر یہاں پر جو ستر ڈھانپنے کا یا پردہ پوشی کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، اگر اس کا اگر اہتمام نہ کرے تو اللہ رب العالمین مسلمانوں کی نماز کو قبول نہیں کرے گا، اور جب قبول نہیں کرے گا تو جیسا کہ ذکر ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کی نماز اس کے منہ پر مار دے گا۔
آئیے ایک روایت سماعت کرتے ہیں۔ راوی حدیث ایک تابعی بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور راوی تابعی کا نام ہے حریب بن قبیصہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میرا مدینہ کا سفر ہوا، میں مدینہ پہنچا تو میں نے اللہ رب العالمین سے ایک خاص دعا کی مدینہ پہنچنے کے بعد، اور میرا یہ دعا تھا کہ اللہم ارزقنی جلیسا صالحا۔ یہ تابعی حریب بن قبیصہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے سب سے اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنے کا جو مجھے موقع عنایت فرما۔ کہتے ہیں کہ حریب بن قبیصہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ پہنچنے کے بعد یہ دعا کی تو اللہ رب العالمین نے مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھنے کو نصیب فرمایا۔ آج ہماری مجلسیں کیسے ہوتی ہیں، آج ہماری باؤں اور بہنوں کی مجلسیں کیسے ہوتی ہیں۔ آج ہمارا مجلس صرف بے دینوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہم دینداروں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں، ہم عالم علماء کے ساتھ بیٹھنا آج کے مسلمان پسند نہیں کرتے ہیں۔ جبکہ حریب بن قبیصہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جب مدینے کا زیارت نصیب فرمایا تو میں نے وہاں جا کر دعا کی اللہم ارزقنی جلیسا صالحا۔ یہ ان کی دعا تھی کہ مجھے اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنے کا موقع نصیب فرما، تو اللہ رب العالمین نے میری دعا کو قبول کر کے اس وقت کے سب سے بڑے محدث اور اسلام کے کہہ لیجیے کہ حدیث کے معاملے میں سب سے زیادہ خدمت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اسے بیٹھنے کا نصیب دیا۔ جب حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ انہوں نے بیٹھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی اللہم ارزقنی جلیسا صالحا۔ لہٰذا آپ محدث رسول ہیں، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ حدیث کو سنا ہے، اور آپ حدیث کے بہت زیادہ حدیث ہے، لہٰذا آپ کوئی مجھے ایسی حدیث سنائیے جس کو سننے کے بعد مجھے فائدہ پہنچے، اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے مجھے بہتر دین کی سمجھ عطا فرمائے، مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیے۔ تو حضرت حریب بن قبیصہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے جو حدیث بیان فرمائی وہ حدیث نہایت ہی اہم حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامۃ من عملہ صلاۃ۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب سے پہلے جس چیز کا سوال کرے گا، جس چیز کا حساب و کتاب لے گا بندے سے، اس کے عمل کے تعلق سے، وہ اس کی نماز ہوگی۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ۔ اگر اس کی نماز اگر صحیح ہوگی، اگر اس نے نماز صحیح طریقے سے ادا کی ہوگی تو وہ کامیاب اور کامرا ہوگا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ۔ اور اگر اس نے نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کی ہوگی تو وہ خائب ہوگا، وہ خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والا ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے پاس بیان کرتے ہیں؟ حریب بن قبیصہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ اب اس حدیث کو ہم سامنے رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن ایک مسلمان سے سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کے تعلق سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں کہ اگر اس کی نماز اگر صحیح تو وہ کامیاب اور کامرا ہو جائے گا، اور اگر نماز اگر اس نے ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھا ہوگا تو وہ خائب ہوگا، وہ گھاٹا اٹھانے والا ہوگا، خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ اب یہاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر نماز صحیح طریقے سے ادا کی ہو تب وہ نماز قابل قبول ہوگی، تو یہ جو نماز جو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، یہاں پر نماز کے وہ شرائط داخل ہے جس کے بغیر اللہ رب العالمین نماز کو قبول نہیں کرتا اگر شرائط اگر اس کے اندر موجود نہ ہو۔ جیسے ان میں سے جیسے ایک شرائط نماز کی ایک شرط کیا ہے؟ وضو ہے، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر نماز بغیر وضو کی نماز قبول نہیں ہے تو ایک آدمی یہ جو نماز کے اندر وضو کرنا شرط قرار دیا ہے، اب اگر کوئی شخص وضو کو چھوڑ کر بغیر وضو کے اگر نماز پڑھے تو وہ 1,00,000 اگر رکعتیں اگر پڑھ لے تو اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ نماز کی جو اول شرط ہے طہارت کے بعد وضو کرنا وہ اس کے اندر نہیں پایا جا رہا، اب اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے نماز کی شرطوں میں سے جگہوں کا بھی ہونا ہے کہ جگہ کا پاک ہونا، پاک جگہ پر نماز پڑھی جائے گی۔ وہیں پر ایک تیسری شرط کیا ہے؟ لباس کا ہونا۔ تو لباس کے تعلق سے کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ بہت طرح کی غفلتیں برتتے ہیں، خصوصی طور پر ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں اس تعلق سے کیا کرتے ہیں؟ بہت غفلت برتتی ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ کیا کریں؟ آج کے اس
اجتماع میں، آج کے اس دینی پروگرام میں مختصر طور پر انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی جس کے وجہ سے ایک انسان، ایک مسلمان کا نماز کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کیا کریں، ہم سب سے پہلے دیکھیں عورتوں کا لباس کیا ہے نماز کے اندر، اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم گھر جانے کے بعد کیا کریں، موازنہ کریں۔ ہماری جو عورتیں نماز پڑھتی ہیں یا جو بھی عورتیں سن رہی ہیں ہماری باتوں کو، وہ بھی بغور سنیں اور دیکھیں کہ اگر اس سے قبل اس نے اپنی نماز کو کس طرح پڑھا کرتی تھی، تو یقین مانیے اگر یہ شرائط اگر اس کے اندر موجود نہیں ہے تو ان کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہم ان کو سنیں، اور سننے کے بعد عورتوں کے تعلق سے جو کچھ بھی مسائل بیان ہوں گی وہ کیا کریں، اپنے گھر کی عورتوں کو کیا کریں، ہم جا کر ان کو تعلیم دیں، ان کو سکھائیں۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی رسول ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں چند نوجوان، کہتے ہیں کہ 20 کے قریب وہ نوجوان رہتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد 20 روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیام کرتے ہیں۔ 20 راتیں قیام کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب ان لوگوں کو شاید کہ گھر جانے کی خواہش ہونے لگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہروں کے ذریعے سے بھانپ لیتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو مالک بن حویرث اور ان کی جو پوری جماعت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے گھر میں کون کون ہے؟ وہ مالک بن حویرث اور ان کے تمام ساتھی اپنے تعلق سے کیا کرتے ہیں، ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب تم کیا کرو، ارجعوا الی اہلکم، تم لوگ اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ، فعلموہم ومروہم، اور پھر ان گھر پہ پہنچنے کے بعد کیا کرو، تم لوگ خاموش مت رہو۔ گھر جب پہنچو گے تو ان کو تعلیم دو، انہیں بھی تم سکھاؤ جو کچھ بھی یہاں رہ کر 20 روز جو تم یہاں قیام کیے ہو، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تمہارا 20 روز کا قیام ہوا، اس میں تم جو کچھ بھی سیکھے ہو کیا کرو، ان کو بھی تم جا کر سکھاؤ، وَمُرُوهُمْ، اور انہیں تم کیا کرو، میرے احکامات ان تک پہنچاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا۔ لہٰذا ہم جو کچھ بھی دینی باتیں سنتے ہیں، ہم اپنے گھر میں بچوں کو، اپنے بچیوں کو، اپنے بیوی کو اور گھر میں رہنے والے دیگر افراد کو کیا کریں، بتانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ بتائیں اور بتانے کے بعد اس پر سختی کر لیں، سختی کے ساتھ ہم اس پر کیا کریں، عمل کروائیں۔ اور اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، اور تم جب گھر جاؤ تو نماز ویسے ہی پڑھنا جیسا کہ تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ متنبہ کر کے گھر کی طرف روانہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب تم نماز کا وقت ہو جائے تو اذان دینا تم میں سے کوئی، اور تم میں کا جو سب سے بڑا وہ کیا کرے، امامت کرائے۔ یہ مالک بن حویرث کو ان تمام باتوں کو بتلانے کے بعد گھر کی طرف کیا کرتے ہیں، مالک بن حویرث ان کی پوری جماعت جو ہوتی ہے، اور وہ نوجوانوں کی جماعت ہوتی ہے۔ مالک بن حویرث خود بتا رہے ہیں کہ ہم چند نوجوان تھے، آج کے نوجوان دیکھیے، آج کے نوجوان موبائل کے اندر پورے بیزی ہیں۔ آج کے نوجوان صرف 3 سے 4 گھنٹہ جو رات کو ان کا سونے کا وقت ہوتا ہے، ان کو چھوڑ کر پورے دن اور پوری رات کیا کہتے ہیں، موبائل کے اندر مستغرق رہتے ہیں۔ اور وہ نوجوان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے نوجوان تھے، کیسے وہ ان کی طرف ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ جایا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھ کر وہ استفادہ حاصل کیا کرتے تھے۔ آج کے نوجوانوں کے اڈے، ان کے بیٹھنے اٹھنے کی جگہ صرف بری جگہ ہے، وہ رات دن موبائل کے اندر مستغرق رہتے ہیں، موبائل کے اندر ڈوبے رہتے ہیں، طرح طرح کے گیم وغیرہ کیا کرتے ہیں، کھیلا کرتے ہیں۔ لہٰذا آج کے نوجوانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوانوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ نوجوان جو سیکھنے کے بعد جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دوسروں تک سکھاتے ہیں، تو لہٰذا ہمارا اور آپ کا بھی یہی دائتو ہونا چاہیے، ہمارا اور آپ کا بھی یہی فریضہ ہے کہ ہم کیا کریں، ان تمام باتوں کو جو کچھ بھی ہم سنتے ہیں دوسروں تک پہنچانے کی ہم اپنے اندر تڑپ پیدا کریں۔ یہ ہمارے اندر طلب ہونی چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی دینی بات سیکھتے ہیں ان کو ہم دوسرے تک پہنچائیں۔ لہٰذا یہ جو کچھ بھی ہم باتیں انشاءاللہ آج سیکھیں گے، نماز میں عورتوں کے لباس کے تعلق سے ان تمام باتوں کو ذہن میں بیٹھائیں، اور بیٹھانے کے بعد اپنے گھر کی طرف جائیں، اور پھر اپنی عورتوں کی نماز میں جو لباس ان کا ہوتا ہے ان کو ہم دیکھیں کہ کیا وہ شرعی لباس پہن کر وہ نماز پڑھتی ہے۔ یقیناً اگر وہ شرعی لباس پہن کر اگر نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز قابل قبول ہے، اور اگر شرعی لباس کو اگر چھوڑ کر اگر وہ نماز پڑھتی ہے تو اگر وہ 1,00,000 نمازیں بھی پڑھ لے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ اہم چیز ہے،
نماز جیسی جب اہم عبادت ہے، اسلام کا یہ سب سے بڑا اور سب سے اہم عبادت ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم اس کی اصلاح کریں۔ تو اس تعلق سے، عورتوں کے تعلق سے سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ستر، جو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد کا زینت کے تعلق سے کہا، یہ ستر جو مراد ہے۔ تو عورتوں کا ستر کیا ہے، سب سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ جب تک ہم ستر نہیں جانیں گے عورتوں کا کتنا ستر بیان کیا گیا ہے، تو ہم ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو عورتوں کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے ان کا ستر، مکمل جو ان کا ستر بیان کیا گیا اسلام کے اندر، مکمل ستر کے اندر اگر ہو اور ستر کا لحاظ کرتے ہوئے اگر وہ نماز پڑھتی ہے تب جا کر اس کی نماز قابل قبول ہوگی۔ تو ستر کیا ہے ان کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، کتاب اللباس کی روایت ہے۔ راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میری بہن اسما بنت ابی بکر آئی اور وہ باریک کپڑی پہنے ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ دوسرے طرف پھیر دیا۔ جب اسما بنت ابی بکر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، اور وہ باریک کپڑی پہنی ہوئی تھی، جس کے وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ دوسرے طرف موڑ لیا، دیکھنا گوارا نہیں کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا اسما ان المرأۃ اذا بلغت المحیضہ، اے اسما جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے لم یصلح لها الا ان یرا منها الا هذا وهذا واشار الى کفیہ ووجهہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب عورت بالغ ہو جاتی ہے، جب عورت بالغ سے ہو جاتی ہے ایک لڑکی، تو اس پر اس طرح کے یعنی یہ سوائے ان کے ہاتھ کے ہتھیلیوں اور ان کے چہرے کے کوئی بھی جسم کا کوئی بھی حصہ ان کے لیے دکھانا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کی طرف اور اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے بتلایا۔ تو اس حدیث کے اندر ایک عورت کے ستر کا ذکر ہوا ہے، جو حضرت اسما بنت ابی بکر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں، وہی تعلیم آج کی پوری امت مسلمہ کی خواتین کے لیے ہے۔ یعنی ایک عورت کا ستر، اس حدیث سے کیا پتہ چلا، ایک عورت کا ستر اس کے قدم اور اس کے اسی طرح سے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی اور اس کا چہرہ کو چھوڑ کر اس کے پورا جسم کیا ہے، ستر ہے۔ اب یہ پورا جو ستر ہے، ان ستر کو اگر سامنے رکھ کر اگر نماز اگر وہ نہیں پڑھتی ہے تو ایک عورت کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ تو یہ ستر جو ہے بہت ساری عورتوں کو ہم مراد دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، لباس کے اندر کیا کرتے ہیں، وہ بہت کاہل ہوتی ہے یا بہت اس کے اندر کچھ توجہ ان کا نہیں ہوتا ہے۔ وہ لباس جیسے جو کپڑا عمومی طور پر وہ استعمال کرتی پہن رہی ہوتی ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے، اور اگر وہ نمازی خاتون ہے تو ویسے ہی ایک جو دوپٹہ ان کے سر پر ہوتا ہے وہی اوڑھ لیتی ہے، وضو کرنے کے بعد اسی کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں، نماز پڑھ لیتی ہے۔ جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو ستر کا ذکر ہوا ہے، اگر اس ستر کا اگر لحاظ نہیں کرتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اب ستر جو اس کا ذکر ہوا ہے، ہاتھ کی ہتھیلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا کر کہا کہ وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ، کہ اس کے اپنے چہرے کی طرف اور ہاتھ کی ہتھیلی کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو یہ جو ہاتھ کی ہتھیلی جہاں پر جسے ہم کلائی بولتے ہیں، جہاں پر عورتیں چوڑی پہنتی ہے اور مرد حضرات گھڑی پہنتی ہے، یہ کلائی ہے۔ اور اس کے پاؤں کا جو قدم ہے اور ان کا جو فیس ہے، سامنے کا جو حصہ ہے، فیس میں صرف جو سامنے کا پورا یہ حصہ ہے یہ فیس کے اندر آتا ہے۔ اتنی جو چیزیں ہیں یہ اتنے تو دکھانا ان کے لیے جائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر نماز میں اگر کوئی بھی چیز ان کا اگر ظاہر ہو جائے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے عورتیں جو اوڑھنی استعمال کرتی ہیں، جو خمار استعمال کرتی ہیں، وہ بھی ان کا بالکل موٹا ہونا چاہیے۔ اگر باریک اگر اوڑھنی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ باریک اگر اوڑھنی ہو تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی، یا بغیر اوڑھنی کی اگر کوئی عورت نماز پڑھتی ہے تو قبول نہیں کرتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، کہ اللہ رب العالمین بالغ عورت کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے بغیر اوڑھنی کے۔ اگر ایک عورت اگر بغیر اوڑھنی کے اگر نماز پڑھے تو مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ اب اوڑھنی کا جگہ رکھنے کا جگہ کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اوڑھنی رکھنے کی جگہ ان کا سر ہے، سر میں وہ اوڑھتی ہے اوڑھنی کو، تو سر کی وجہ سے اب آ گیا ہے کہ سر بھی اس کا ڈھانکنا ضروری ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے۔
تو یہ ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر دیکھیے تو پتہ چلتا ہے کہ عورت کا پورا جسم کے اندر جو نماز کے اندر کھولنے کے لیے ان کا جائز ہے وہ صرف ہاتھ کی ہتھیلی ہے، اور اسی طرح سے ان کا دونوں قدم ہے۔ قدم بھی کیا ہے، وہ قدم کے اندر بھی جو وہ ساڑی پہنتی ہے، شلوار استعمال کرتی ہے، اس کو بھی مکمل نیچے کیا کر لیں، نیچے ڈالنا ہے اس کو۔ قدم بھی جا کے اوپر کا جو قدم کا جو پیٹھ ہے یا قدم کا اوپری حصہ ہے وہ بھی ڈھک جائے، اور اسی طرح ان کا چہرہ۔ اب بہت ساری عورتوں کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، دن رات مشاہدہ کرتے ہیں، بہت ساری خواتین کیا کرتی ہے، نماز پڑھتی ہیں تو بازو تک ان کا لباس ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ بہت ساری عورتیں کیا ہے، ان کا بازو تک لباس ہوتا ہے۔ ہماری گھروں کی عورتیں نماز پڑھتی ہے، بازو تک ان کا جو سوٹ پہنتی ہے، اور اسی کے ذریعے سے نماز پڑھنے کے لیے کیا ہے، وضو کر کے اسی کے وہ وہی پہن کر نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ جو بازو تک ہے، یا اسی طرح سے بعض عورتیں ٹخنا سے اوپر کیا کرتی ہے، لباس رکھ کر نماز پڑھتی ہے، بعض عورتوں کا بال نظر آتا ہے، ان تمام حیتوں کے اندر اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ خاص طور پر یہ تو چیز ہمیں اور آپ کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ بازو تک جو وہ لباس پہنتی ہے، ان میں سے اکثر عورتیں کیا کرتی ہیں، اسی لباس کو پہن کر نماز پڑھتی ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر سامنے رکھ کر دیکھے، اگر بازو تک اگر کوئی عورت اگر وہ لباس پہن کر اگر نماز پڑھتی ہے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اس کو ایسی حالت میں اگر نماز پڑھی ہے تو اس نماز کو اس کے لیے دہرانا اس پر واجب ہو جاتا ہے، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ اس ایسے ہی اکثر و بیشتر عورتیں نماز پڑھتی ہیں، تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ سعودی کمیٹی فتویٰ جو فتویٰ کی کمیٹی ہے، اس سے سوال کیا گیا کہ اگر عورتوں کے اگر بال اگر نظر آئے نماز کے اندر، یا اسی طرح سے عورتوں کی اگر ہاتھ کی ہتھیلی اور چہرے کو چھوڑ کر اگر کوئی چیز اگر نظر آ جاتا ہے تو کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ تو سعودی کمیٹی جو فتویٰ کمیٹی ہے سعودی کی، انہوں نے یہ فتویٰ دیا اس کمیٹی نے کہ اس کی نماز قابل قبول نہیں، اس کو نماز لوٹانے کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس تعلق سے بہت شدت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اگر سطر میں سے اگر کوئی چیز معمولی بھی اگر نظر آ جائے تو نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو سطر کے اندر جو عورت کا بال اگر ایک آدھ بال اگر نظر آئے تو وہ تو قبول اگر ہو جائے گی، لیکن اگر زیادہ بال اگر نظر آتا ہے نماز کے اندر تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہاتھ کی ہتھیلی سے اگر اوپر ان کا اگر نظر آتا ہو وہ بھی قابل قبول نہیں۔ اسی طرح سے سجدہ کرنے میں بہت ساری عورتیں کیا کرتی ہیں، ان کی پنڈلیاں نظر آتی ہیں، اہتمام نہیں کرتی ہے، لہٰذا وہ بھی کیا کریں، ان کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، پنڈلیاں نظر آنی نہیں چاہیے۔ اگر پنڈلیاں اگر نظر آتی ہیں تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے بہت ساری عورتیں کیا کرتی ہیں، زرجٹ کا دوپٹہ استعمال کرتی ہے نماز میں، لہٰذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اگر زرجٹ کا دوپٹہ استعمال کرتی ہے جس سے ان کا بال نظر آتا ہے، وہ بھی اسی کے اندر داخل ہے۔ وہ زرجٹ کا دوپٹہ اگر کوئی استعمال کر کے کوئی عورت اگر نماز پڑھتی ہے تو اس کی بھی نماز اس حالت میں قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا کیا ہے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو ان کا لباس ہونا چاہیے بالکل کلائی تک، اسی طرح سے ٹخنا بھی ان کے شلوار کے ذریعے سے ان کا ٹخنا بھی چھپنا چاہیے، اور صرف جو فیس کا جو سامنے حصہ ہوتا ہے جو وضو کے اندر دھوتے ہیں، ہم اور آپ جو وضو کرتے وقت جو حصہ کو دھوتے ہیں، یہی حصہ صرف کھولنے کی اجازت ہے۔ کان بھی وہ باہر نہیں رکھ سکتی ہے، وہ گردن بھی نہیں دکھا سکتی ہے۔ اگر گردن بھی اگر اس کی نماز میں اگر نظر آتی ہے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کسی نے پوچھا، کہا کہ عورتوں کا لباس نماز کے اندر، یا اگر وہ برقع پہن کر یا دستانے پہن کر اگر نماز پڑھتی تو کیا نماز قابل قبول ہوگی کہ نہیں؟ تو شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے، کہتے ہیں کہ یوں تو عمومی طور پر عورتوں کو چہرہ کھول کر اور ہاتھ کی ہتھیلی کھول کر اس سے نماز پڑھنی چاہیے عمومی طور پر، جب وہ عورت گھر کے اندر نماز پڑھ رہی ہو، اور گھر میں کہا کمرے کے اندر نماز پڑھنا اس کے لیے بہتر ہے۔ بہت ساری عورتیں کیا کرتے ہیں، باہر آنگن وغیرہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگر ویسی جگہ میں اگر محرم اگر عورت اگر غیر محرم اگر آنے کی اگر یہ ہے امکان ہے تو اس سے حد تک امکان بچنے کی ضرورت ہے۔ گھر کے بالکل جو اندرونی حصہ ہے، کمرہ ہے، وہاں پر کیا کرنا چاہیے، اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، وہیں پر اسے کیا کریں، مصلی کو بچھا کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اب وہاں پر جو نماز پڑھے گی تو شیخ صالح عثیمین کہتے ہیں کہ ایسی جگہ پر جب نماز پڑھے تو ان کا چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلی کھلا ہونا چاہیے، لیکن البتہ یہ کہ اگر وہ ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہی ہو جہاں پر
गैर मुहरिम मर्द का उनके ऊपर नज़र पड़ने का इम्कान, जैसे कि मस्जिद हराम में या मीक़ात वगैरह में जहाँ पर औरतें ठहरा करती हैं, हज करने के लिए जाती हैं, कहते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पर मर्दों का हुक्म हो, वैसी जगह पर अगर वो नमाज़ पढ़ना चाहती है तो गोया कि उसे अपने चेहरे का भी पर्दा करना भी उस पर ज़रूरी है। अब वो चेहरे को भी छुपाएगी और हाथ की हथेली को भी छुपा लेना चाहिए। अलबत्ता है कि हाथ की हथेली को ना छुपाए तो कोई फिर भी नमाज काबिल कबूल है, अलबत्ता उनको अपने चेहरे को छुपाने की ज़रूरत है। ये इसका फतवा है शेख सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह का ये फतवा है। तो लिहाजा उनके लिए एक औरत जब नमाज पढ़े तो उनका एक लिबास खास होना चाहिए, जो लिबास उनका बिल्कुल कलाई तक पहुँचे। इसी तरह से क्या होना चाहिए, उनका बिल्कुल पूरा सतर जो है, सर से लेकर पांव तक जो उसका सतर बयान किया गया है, ये पूरा कवर होना चाहिए, हो जाना चाहिए। बहुत सारी औरतें ब्लाउज वगैरह का इस्तेमाल करती हैं, साड़ी के साथ ब्लाउज इस्तेमाल करती हैं। ब्लाउज तो ऐसे भी इस्लाम के अंदर हराम है। इस्लाम ने किसी भी सूरत के अंदर औरतों पर ब्लाउज का इस्तेमाल करना जायज़ करार नहीं दिया, बिल्कुल ये हराम है, बिल्कुल हराम है। सर से लेकर पांव तक एक औरत का ये आज़ा क्या है, सतर के अंदर दाखिल है। और ब्लाउज आप जानते हैं ब्लाउज की हैयत क्या होती है। ब्लाउज के अंदर अक्सर और बेशतर उनका जो जिस्म होता है वो नुमाया होता है। अब ब्लाउज जो नुमाया होता है, बहुत सारी औरतों को, मेरा ये मुशाहिदा, मैं खुद की ज़ाती मुशाहिदा बयान करता हूँ, मैं ब्लाउज से औरतों को नमाज़ पढ़ते हुए देखता हूँ। अब आप लोग देखें कि नहीं देखें ये अलग बात है। मैंने औरतों को, बाज़ औरतों को ब्लाउज पहनकर नमाज पढ़ते हुए देखा है, और वो भी जो साड़ी का पल्लू होता है उसी को लपेट कर, जो ब्लाउज जो साड़ी का पहनती है उसको लपेट लेती है, और वो नीचे क्या होता है उनको ब्लाउज होता है। अब ब्लाउज जो पहनकर, जिनको आम हालत के अंदर भी इस्लाम ने हराम करार दिया है और ये इस्लामी लिबास नहीं है, और ऐसी औरत अगर ब्लाउज अगर पहनती है और अगर तौबा किए हुए अगर अपनी आदत को अगर सुधारे बगैर अगर मर जाती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया हदीस के अंदर कि ऐसी औरत ना तो जन्नत के अंदर दाखिल होगी, ना जन्नत की खुशबू भी उसे मिलेगी, जबकि जन्नत की खुशबू सैकड़ों मील की मुसाफत तक वो लोग क्या करेंगे, महसूस कर पाएंगे। लिहाजा औरतों को ब्लाउज पहन, जो भी औरतें पहनती है, चाहे हमारी घर की औरतें हों, तो सबसे पहले हम क्या करें, उनको ब्लाउज पहनने से रोकें। ये इस्लाम के अंदर ये जायज़ लिबास नहीं है। और बहुत सारी, जब ये जायज़ आम हालत के अंदर जायज़ नहीं है, अब बहुत सारी औरतें अब वो नमाज जो पढ़ती हैं तो उसी ब्लाउज के अंदर नमाज पढ़ती हैं, और उनका पीठ नज़र आ रहा है, उनकी कमर नज़र आ रही है, उनके आगे से उनका जो नाभि वगैरह होता है वो नज़र आ रही है, उनकी गर्दनें नज़र आ रही है। इसकी नमाज कैसे काबिल कबूल होगी, जबकि औरत सर से लेकर पांव तक सरापा पर्दा है, छुपाने की चीज़ है, सतर कर उनको ढांक कर रखने की चीज़ है, और इनको अगर खोल कर अगर कोई औरत नमाज पढ़े तो जाहिर सी बात है उनकी नमाज काबिल कबूल नहीं होगी। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम बातों को जो लिबास के ताल्लुक से शरीयत इस्लामिया ने बयान फरमाया है कि औरत की नमाज के कबूल होने के ताल्लुक से उनको सामने रखें। अगर इनको सामने अगर रख कर अगर कोई औरत नमाज नहीं पढ़ती है, बावजूद ये कि अगर मनमानी करती है, तो उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं होगी। और जो हदीस आपके सामने जिक्र हुआ, जब उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं होगी और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन उससे सवाल करेगा नमाज के ताल्लुक से, तो उसकी नमाज फासिद निकलेगी, और जब उसकी नमाज फासिद निकलेगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे नाकाम बना देगा और उसे जहन्नम के अंदर डालेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो लिहाजा एक औरत के ताल्लुक से ये एक अहम मसला है कि नमाज में क्या करें, मुकम्मल सत्र वाला लिबास पहनकर नमाज पढ़े। वो औरतों को तो चाहिए कि ख़ास वो लिबास बना ले, अबाया वगैरह ख़ास रख लेना चाहिए। औरत को नमाज जब पढ़े तो ख़ास लिबास को इस्तेमाल करना चाहिए। वो मैली कुचैली और कपड़ों को भी पहन कर क्या करती नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो जाती है, इससे उनको बचना चाहिए। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में आते हैं, या अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो सबसे बड़ी इबादत, या अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो सबसे करीब करने वाली इबादत है अल्लाह से, वो नमाज है। उस जैसी इबादत को जब हम अदा करें तो जाहिर सी बात है कि हमें हमारी वज़ाफ़त, हमारी हैयत बिल्कुल बेहतरीन होना चाहिए। बिल्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हम क्या करें, ज़ीनत इख्तियार करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमें और आपको जाना चाहिए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है। तो लिहाजा क्या करें, एक औरत के ताल्लुक से ये पता चला कि सर से लेकर पाँव तक जो कुछ भी है उनका पर्दा है। इसके अलावा जो कुछ भी अगर वो दिख जाए तो उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा इन तमाम बातों को सामने रखें, और हमारी जो औरतें नमाज पढ़ती हैं उनका लिबास का हम क्या करें, घर जाकर थोड़ा जायज़ा ले लें। घर जाकर हम क्या करें, उनकी लिबास का जायज़ा लें।
اگر اس طرح کی اگر نماز پڑھ رہی ہوگی تو سر ظاہر سی بات ہے اگر اس دائرے کے اندر اگر اس کی نماز اگر اب سے پہلے اگر نہیں پڑھی ہوگی تو یہ افسوس کا مقام ہے، بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ لہٰذا اب جو بھی نمازیں پڑھیں گی ان کو کیا کرنے سدھارنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ لباس کے عورتوں کے تعلق سے، یہ لباس کے تعلق سے یہ مختصر سی باتیں ہیں، ان کو ہم کیا کریں سامنے رکھیں۔ اور مردوں کے تعلق سے بھی کچھ لباس کی حیت کا ذکر ہوا ہے نماز کے اندر۔ مردوں کا لباس کس طرح ہونا چاہیے؟ مرد حضرات جو نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی جو اہم شرائط میں سے ایک شرط لباس ہے، تو یہ مردوں کے لباس کس طرح کا ہونا چاہیے؟ کیا یہ بھی کوئی شرائط آیا ہوا یا لباس کی کوئی حیت کا ذکر ہوا ہے؟ لہٰذا اس تعلق سے بھی ہمیں سب سے پہلے کیا دیکھنا چاہیے کہ مردوں کا بھی ستر بیان ہوا ہے۔ حدیث کے اندر مرد کا ستر ہے، اور مرد کا ستر کیا بیان ہوا ہے؟ عورت کا ستر تو پورا سر سے لے کر پاؤں تک ہے، ابھی آپ نے سماعت کی حدیث کے حوالے سے۔ اور مرد کا ستر کیا ہے؟ گھٹنے سے لے کر ناف تک ہے، ناف سے لے کر جو یہ گھٹنے تک کا یہ جو درمیانی حصہ ہے یہ مرد حضرات کا یہ ستر ہے۔ اور یہ ڈھانکنا ہر وقت ایک مسلمان مرد پر یہ بالکل واجب ہے، ضروری ہے، اس کو بلا وجہ نہ کھولے، جہاں پر کھولنا جائز ہے وہیں پر کھولا جائے، اس کے علاوہ اسے عام حالت کے اندر اسے کھولنا جائز نہیں ہے۔ تو مرد کا یہ کیا ہے ستر کیا ہے؟ اس کا ناف سے لے کر جو گھٹنا ہے یہ جو ستر بیان ہوا ہے، اس کے علاوہ بھی مرد کے لیے کچھ خاص مخصوص لباس کا بھی ذکر ہوا ہے، جیسے کہ جو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں ستر جو بیان ہوا ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک وہ نماز پڑھتے ہیں تو خصوصی طور پر کیا ہوتا ہے وہ ہمارے نوجوان جو طبقہ ہے وہ کیسے کیسے لباس پہن کر آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ پینٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یا بہت سارے مرد حضرات جینس وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، تو جب وہ سجدہ کرتے ہیں یا رکوع کرتے ہیں تو ان کے پیچھے سے شرٹ یا ٹی شرٹ ہوتا ہے سرک جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ان کا کیا ہوتا ہے ستر نمایاں ہو جاتا ہے، پیچھے سے جو ان کا جو شرٹ اٹھتا ہے اور اس کی وجہ سے بعض کا تو سرین تک نظر آتا ہے، جو بالکل انتہائی اندرونی حصہ ہوتا ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔ ہم مسجدوں کے اندر یہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو صدر کے اندر جو ناف ہے، اور ناف ہم اور آپ جانتے ہیں ناف کہاں ہے؟ ناف ہم جہاں پر پینٹ یا پاجامہ باندھتے ہیں اس سے 4 انگلی اوپر ہے، اور ہماری صدر کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ ناف سے شروع ہو رہی ہے۔ تو یہ ناف سے جو ہماری کمر جہاں پر ہم پینٹ یا جینس پہنتے ہیں اس سے 4 انگلی جو اوپر ہے، یہ وہاں سے لے کر جو گھٹنا تک ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کا یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم پینٹ باندھتے ہیں یا جہاں پر ہم لنگی وغیرہ پہنتے ہیں وہیں سے ہمارا شرط شروع ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے بالکل، بلکہ اس سے 4 انگلی اوپر ہے سطر کا مقام۔ تو جیسا کہ سطر کے تعلق سے ذکر ہو کہ اگر سطر اگر کسی کا دکھ جائے نماز کے اندر اس کے قابل قبول نہیں ہے۔ تو مرد حضرات جو نوجوان طبقہ ہے اس طرح کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور ان کا جو سطر دکھتا ہے پیچھے سے، تو ظاہر سی بات ہے اگر ان کا شرٹ سرک جائے یا اسی طرح سے ان کا ٹی شرٹ اگر سرک جاتا ہے تو ان کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اس کو اگر اس نے نماز ادا کی تو اس پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی نماز کو لوٹائے، اس کی نماز قبول نہیں ہوئی، اس کی نماز کو اسے دہرانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا سطر نمایاں ہو گیا ہے۔ جو اعضاء مخصوصہ ہے کہ جو اعضاء ہے خاص سطر بیان ہوا اسلام کے اندر، وہ ان کا نمایاں ہو گیا، اور جب وہ نمایاں ہو گیا ہے تو ظاہر سی بات اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، کتاب الام کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر معمولی سا اگر سطر اگر کسی کا نظر آ جاتا ہے نماز کی حالت میں، جو ان کا سطر ہے جو چھپانے کی جگہ ہے، تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس میں بالکل 2 ٹوک فیصلہ دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر معمولی سا بھی اعضا اگر ظاہر ہو جائے، جیسے کہ کمر، اگر کمر سے ہمارا 4 انگلی اوپر سطر ہے، پیچھے سے بھی ہمارا کمر سے 4 انگلی اوپر ہوگا سطر، تو یہ 4 انگلی جو پیچھے سے جو کمر سے 4 انگلی اوپر کا سطر ہے اس کو تو لوگ دھیان ہی اس پر نہیں دیتے، بالکل اس پر غفلت برتتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو پینٹ سے نیچے نظر آئے گا شاید وہی سے یہ لوگ سوچتے ہیں، حالانکہ ویسی بات نہیں، ان کو 4 انگلی کمر سے مزید اوپر تک نظر نہیں آئے حتی الامکان اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نمبر 1 پہلی چیز۔ اسی طرح صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے تعلق سے کہا ہے کہ جب وہ نماز پڑھے تو اس کا کندھا بھی کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، کندھا کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد، تم میں سے کوئی شخص ایک ہی کپڑے میں نماز نہ پڑھے، لیس علی عاتقہ منہ شیء، اس حال میں کہ اس کے کندھے پر کچھ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا۔ البتہ یہ کہ اگر ایک کپڑا ہو اور اگر سر سے لے کر
اگر ان کا کندھے سے لے کر پاؤں تک جہاں پر سطر بیان ہوا ہے، پنڈلی اور ٹخنے سے اوپر تک کا اگر حصہ اگر وہ کور کر لیتا ہے ایک ہی لباس، تو یہ لباس اس کے لیے ایک ہی لباس جائز ہے۔ جیسے کہ عام طور پر جسے ہم کہتے ہیں جبہ کہتے ہیں، جبہ اگر ایک ہی لباس ہے اور اگر وہ دبیز موٹا کپڑا سے اگر بنایا گیا ہو، اگر اس کے پہننے کے بعد ڈھیل ڈال ہو، وہ موٹے کپڑے سے بنایا گیا ہو، اس کے پہننے کے بعد جو اعضائے مخصوصہ ہوتا ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا ہو، اگر ایک ہی لباس، اگر ایک ہی جبہ اگر کسی نے اس طرح ڈھیل ڈال پہن لیا ہو اور اگر نماز پڑھ رہا ہو تو انشاءاللہ اس کی نماز قابل قبول ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایک ہی لباس پہن کر اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کا کندھا کیا ہو، پھولی ہوئی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کا کندھا نماز میں اگر نظر آئے تو لہٰذا اس کی نماز میں مشکوک ہوتی ہے، اس کو اپنی نماز کو دہرانے کی ضرورت ہے اور اس مشکوک والی نماز کو اپنے نامۂ اعمال کے اندر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ بعض علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ اگر معمولی سا کندھا اگر نظر آ جاتا ہے نماز کی حالت میں اس کی نماز قابل قبول ہے، البتہ یہ کہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ تو یہ جو ہمارا کندھا عمومی طور پر جب گرمی کا موسم آتا ہے تو کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ گمچھا وغیرہ استعمال کرتے ہیں نماز میں، بنیان وغیرہ رہتا ہے یا گمچھا اوپر سے ڈال لیتے ہیں، یا گھر میں جب نماز پڑھنا ہوتا ہے تو ایسے ہی چلو ہم گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں تو مسجد نہیں جا رہے ہیں، کیا لباس پہنیں گے، کیا کرتا اور شرٹ پہنیں گے، چلو کوئی گمچھا وغیرہ ہوتا ہے اسی کو ڈال لیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی حالت میں اس کے گمچھا کیا ہوتا ہے، سرک جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان تمام حالتوں کے اندر ایک مسلمان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ایک نمازی کو خاص کر کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو سامنے رکھے کہ ان کے کندھا نمایاں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کندھا اگر نمایاں ہو جا رہا ہے نماز کے اندر تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سے سر کے تعلق سے بھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ سر اگر کھلا ہو اگر کسی کا تو اس سے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، کندھا اگر کھلا ہو تو اس کی نماز مشروع ہوتی ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے ایک معاملہ ہے سر کے تعلق سے کہ اگر سر کوئی اگر نہ ڈھاکے، سر کو اگر ننگا کر کے کھلے سر میں اگر نماز پڑھے تو کیا اس کی نماز قابل قبول ہے؟ تو اس کا یہی دو ٹوک جواب ہے کہ انشاءاللہ اس کی نماز قابل قبول ہے۔ اس میں کسی طرح کی کوئی دقت والی بات نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے، نماز اس کی قابل قبول ہے۔ اگر سر اس کا اگر نمایاں ہوا ہے، سر اگر کھلا ہوا ہے، بغیر ٹوپی کے کہہ لیجیے کہ اگر نماز پڑھ رہا ہو، بغیر امامہ کے، بغیر گمچھا کے، بغیر رومال کے، تو انشاءاللہ اس کی نماز قابل قبول ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ جو حدیث آپ کے سامنے ابھی سنائی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقہ منہ شیء، کہ اس کے کندھے پر کوئی کپڑا نہ ہو، اس حالت میں ایک کپڑے پر نماز نہ پڑھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر سر میں اگر ٹوپی لگانا ضروری ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راس کا بھی ذکر کر دیتے اسی حدیث کے اندر، یا جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یقبل اللہ الصلاۃ حائض الا بخمار، کہ کسی بھی عورت کا بغیر اوڑھنی کے، بغیر دوپٹہ کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ ٹوپی امامہ کسی چیز کا بھی ذکر فرما دیتے۔ یا اس حدیث کی بخاری کا اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی راس کا بھی ذکر بڑھا دیتے، علی راسی، اور اس کا سر بھی کیا کرے، کھلا نہ ہو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الفاظ کا نہ بڑھانا اس بات کا پتہ دیتی۔ اسی طرح سے بہت ساری اور دیگر روایتیں بھی ہیں کہ اگر کھلے سر اگر کوئی نماز پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے۔ البتہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کھلے سر نماز ہو جاتی ہے تو کیا ہم صرف سر کھول کر ہی نماز پڑھنی چاہیے؟ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، یا ایک اہم ہمیں آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حدیثوں کے اندر بہت کہہ لیجیے کہ یہ چیز بہت کافی حد تک شرائط کر گئی ہے، اکثر و بیشتر کیا کرتے ہیں لوگ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھتے ہیں، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے، بغیر ٹوپی سے کی نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ نماز قبول ہو جاتی ہے، ایک طرف تو افراد ہے، احناف کے یہاں، دیوبندی کے یہاں تو ان کے یہاں تو ٹوپی بغیر ٹوپی کی نماز نہیں ہوتی ہے، اب ان کے یہاں شدت کے اندر کمی آئی ہے، اب بغیر ٹوپی کے اندر بھی ان کی نماز ہونے لگی ہے، ورنہ ان کے یہاں تو کیا مسجدوں میں ابھی بھی جائیے تو وہ ٹوپی رکھوا دیتے ہیں، ٹوپی رکھا دیتے ہیں، کئی سال تک ایک ٹوپی دھویا ہوا نہیں رہتا، اسی کو پہن کر وہ نماز جیسی اہم عبادت کو ادا کرتے ہیں، یا کھجور کی ٹوپی اور پلاسٹک کی ٹوپی رکھواتے ہیں مسجدوں کے اندر۔ اور بعض لوگ پہلے کچھ دن چند سال قبل کا تو معاملہ یہ معمول ہوتا تھا، اگر کوئی اگر ٹوپی گھر پر بھول جاتا تھا اور نماز اگر کھڑی ہوتی تھی دوران نماز، وہ اگر نماز چل رہی ہوتی تھی مسجد میں اور آ کر اگر دیکھتا تھا کہ میرے جیب میں ٹوپی نے گھر واپس پلٹ کر آتا تھا، ایسے بھی لوگوں کو میں جانتا ہوں۔ تو ان کے یہاں کیا ہے، افراد ہے اور ہماری یہ تفریط ہے۔
ان کے یہاں بغیر ٹوپی کی نماز نہیں ہو رہی ہے، ہمارے یہاں ٹوپی کے ساتھ نماز نہیں ہو رہی۔ ہم نے بالکل معاملہ بالکل اس کے برعکس کر دیا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے ٹوپی کے تعلق سے، کہتے ہیں کہ ٹوپی نماز میں ٹوپی پہننا یہ مستحب عمل ہے، یہ افضل عمل ہے۔ ٹوپی پہن کر نماز پڑھے یہ نماز کی زینت کے اندر ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ نے کہا ہے کہ ہر مسجد جانے کے وقت، ہر نماز کے وقت تم کیا کرو؟ زینت اختیار کرو۔ یہ اللہ رب العالمین نے جو کہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان، یہ زینت ہے، یہ ٹوپی لگانا یہ زینت ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ مستحب عمل ہے، افضل عمل ہے، اور میرے نزدیک بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا مکروہ عمل ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اہل حدیثوں کے اندر نمایاں نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص جانتے ہیں کہ محدث عصر ہے، اپنے زمانے کا سب سے بڑے محدث گزرے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا یہ فتویٰ ہے، ان کا یہ قول ہے کہ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھنا میرے نزدیک مکروہ ہے۔ لہٰذا کیا کرنی چاہیے؟ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنی چاہیے۔ ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہاں پر بغیر ٹوپی کی نماز نہیں ہو رہی ہے، ہمارے یہاں ٹوپی کے ساتھ نماز نہیں ہو رہی، کیا معاملہ بنا کے رکھا ہے؟ آئیے جب مسجد دیکھیے، جب بھی آئیے اللہ رب العالمین کے لیے ہم نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم سب سے بہتر گھر کے اندر، اب دنیا کی سب سے بہترین جگہ آ رہے ہیں، یہ مسجد جیسی جگہ پر آنے کے بعد ہماری اور آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ہم اور آپ دنیا کے معاملات کے اندر ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ہم کسی شادی وغیرہ پارٹی میں جانا ہو، کسی بڑے لوگ سے ملنا ہو، تو ہم چاہتے ہیں کہ جو سب سے گھر کے اندر میں جو سب سے میرا عمدہ لباس ہو اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ پہن کر جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کی جب باری آئے، کوئی سا سٹ ہمارے ٹنگا ہوا دکھا ہینگر میں، ہم کیا اٹھائے ڈالیں، چلو مسجد کی طرف چل گئے۔ اور ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ جس کو میں نے سب سے زیادہ پہن کر رکھا ہے اسی کو پہن کر آتے ہیں، کیونکہ جس کو کم پہنا ہے اس کو ہم کو پہن کر نماز پڑھنے کے بعد پہن کر پھر ہم کیا بازار کی طرف جانا ہے اس وقت اس کو پہنیں گے۔ یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے ہماری سوچ؟ ہماری سوچ یہی ہے کہ ہم جو پرانا لباس ہے اس کو پہن کر ہم مسجد آئیں گے، اور پھر مسجد جانے کے بعد اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ تبدیل کرتے ہیں، اور دوسری لباس پہننے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم بازار کی طرف نکلتے ہیں۔ ہماری یہ سوچ ہے، اور اللہ رب العالمین کے سب سے دربار میں آتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَن يُتَزَيَّنَ لَهُ، ایک دوسری روایت میں فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَن يُتَجَمَّلَ لَهُ، کہ اللہ رب العالمین سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کیا جائے۔ ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں آتے ہیں، ہم جیسے تیسے کم لباس پہن کر آ جاتے ہیں، ہم جیسے تیسے لباس کو زیب تن کر آ جاتے ہیں، نہ ٹوپی ہمارے زیب میں ہوتی ہے، نہ کچھ ہوتے ہیں، ہم ایسے کیا کرتے ہیں؟ مسجد کے اندر آتے ہیں۔ لہٰذا ہم بچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک مسلمان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نماز کی جو حالت ہوتی ہے، بقیہ جتنی بھی حالتیں ہوتی ہیں ان میں سب سے قریب بندہ کب ہوتا ہے؟ نماز کی حالت میں۔ اور نماز میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور نماز کے اندر بھی کہا وہ ساجدون، جب سجدے کی حالت میں ہوتی ہے اس وقت بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو جب سجدے کی حالت میں ایک بندہ سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو، اپنے رب کے قریب ہو، تو اس کا لباس کس طرح کا ہونا چاہیے؟ اس کا لباس کس ڈھنگ کا ہونا چاہیے؟ اس کی وضاحت کیسی ہونی چاہیے؟ خود ہم اور آپ سوچیں، ہم اپنے رب، اپنے مالک کی حقیقت کے دربار میں آتے ہیں، لہٰذا ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ ہم عمدہ سے عمدہ لباس پہن کر کیا کریں؟ ہم مسجد کے اندر آئے اور زینت اختیار کر کے آئے، زینت اختیار کر کے آئے۔ جو تمام مفسرین اکرام نے کہا کہ نماز کے اندر بہترین سے بہترین لباس پہننا یہ زینت ہے، اور جب کوئی زینت اختیار کر کے مسجد آتا ہے تو اس کی جو نماز میں ثواب جو ملنا ہے، عام جو لوگ نماز پڑھتے ہیں بغیر زینت کے، انشاءاللہ اس سے زیادہ اس کو فائدہ دے گا نماز میں، اور اس سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے۔ کیا کریں؟ ہم کندھا کھول کر نماز نہ پڑھیں، اور اسی طرح سے سر کھول کر نماز ہو جاتی ہے، البتہ یہ کہ اس سے ہم بچیں۔ یہ مستحب عمل ہے کہ ہم کیا کریں؟ ٹوپی پہن کر نماز پڑھیں۔ اسی طرح سے ایک یہ عمل ہے ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکا کر نماز پڑھیں۔ ٹخنا سے جو نیچے اگر کوئی کپڑا لٹکا کر اگر نماز پڑھتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں اور ان کا جو لباس ہوتا ہے ٹخنے سے نیچے ہوتا ہے۔ تو اس کے تعلق سے شریعت نے کیا رہنمائی فرمائی ہے؟ شریعت مطہرہ نے ہم کو اس کے تعلق سے کیا ذکر فرمایا؟ تو ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا، یہ ہم اپنے ذہن کے اندر اچھی طرح اس بات کو بیٹھا لیں کہ یہ عام حالت میں بھی اس کا کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکانا یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ، یہ حرام عمل ہے۔ نماز کے بعد بھی اگر کوئی بندہ، کوئی مسلمان
اگر اپنے لباس کو، اپنے پینٹ پاجامہ کو، اپنی شلوار کو، لنگی کو اگر ٹخنے سے نیچے لٹکا کر رکھتا ہے تو یہ حرام کام ہے، یہ جائز عمل نہیں ہے، یہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے۔ تو جب یہ باہر کبیرہ گناہ ہے تو اگر اسی کبیرہ گناہ کو کوئی اگر نماز کے اندر انجام دے تو ہم اور آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کی نماز کے اندر کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری سی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينظر اللہ الی صلاۃ رجل یجر ازارہ بطرا، اللہ رب العالمین اس شخص کی نماز کی طرف نہیں دیکھتا جس کا ازار، جس کا پاجامہ وغیرہ تکبر کی بنا پر اس کے ٹخنے سے نیچے لٹکا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اب ایسا بندہ جو اپنے شلوار لنگی وغیرہ کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر نماز پڑھ رہا ہو، اس کی نماز کی طرف کرے کہ اللہ رب العالمین نہیں دیکھتا۔ اب نہیں دیکھتا ہے، گرچہ کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ آیا کہ نماز مکمل طور پر اس سے رد ہو جاتی ہے یا آیا کہ نماز ہوتی ہے لیکن اس کے ثواب کے اندر کاٹ دیا جاتا ہے، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نماز قبول نہیں ہوتی ہے، اکثر جمہور علماء کا یا جمہور کا کہنا یہی ہے کہ اس کی نماز ہو جاتی ہے، ٹخنے سے نیچے اگر لباس ہو تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ثواب کے اندر کمی کر دی جاتی ہے، اس کے نماز کے ثواب جتنا ملنا چاہیے تھا اتنا اس کو نہیں مل پاتی ہے۔ تو لہٰذا اب ہم نماز آتے ہیں، بڑی فرصت کے لمحات نکال کر جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو معمولی سی چوک کی وجہ سے ہم اپنی نماز کو کیوں بیکار کریں؟ ہم اپنی نماز میں جو ثواب ہم کو ملنا چاہیے ہم اس کو کیوں خراب کریں؟ ہم کیوں نہ ایسی حیت استعمال کر کے مسجد کے اندر آئے، ایسی وضاقتہ بنا کر مسجد کے اندر آئے کہ پورا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں اس نماز کا بدلہ دے اور اس نماز کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں سرخروئی کر دے۔ تو لہٰذا یہ ٹخنے سے نیچے لٹکانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اسبل ازارہ الی صلاۃ خیلا فلیس من اللہ من حل ولا حرام، کہ جو کوئی نماز کی حالت میں اپنی لباس کو، اپنی ازار کو، اپنی تہبند کو تکبر کے بنا پر ٹخنے سے نیچے لٹکا کر رکھتا ہے، ایسے لوگوں کی نماز کی طرف اللہ رب العالمین نہیں دیکھتا۔ ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین کا تعلق قائم نہیں ہو پاتا ہے، قائم نہیں ہو پاتا ہے۔ جو تعلق جڑنا چاہیے تھا بندے اور رب کے درمیان، جو اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے تحت نماز کو مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے، 5 وقت اللہ رب العالمین کے سب سے قریب بندہ ہوتا ہے، گویا کہ یہ تعلق ہی نہیں جڑ پاتا ہے ایک معمولی سی چوک کے بنا پر۔ اور اس سے کے اندر بھی بہت سارے لوگ خصوصی طور پر جو نوجوان طبقہ ہوتے ہیں اس سے غفلت برتتے ہیں، لہٰذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو لباس میں جو ازار یا لنگی یا پاجامہ ہوتا ہے مردوں کے لیے، گویا کہ یہ حرام عمل ہے کہ وہ اپنے لنگی اور پاجامہ یا پینٹ کو کیا کرے ٹخنے سے نیچے رکھے۔ البتہ عورت کیا کرے ان کے نیچے رکھے، تبھی جا کر ان کے قبول ہوگی، اور مرد عورت کے اندر بالکل بالخلاف مسئلہ ہے، لہٰذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رسول ایسے ہی نماز پڑھ رہے تھے، ان کا تہبند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا، اس سے بلایا اور کہا اذهب فتوضا، تم جاؤ اور کیا کرو وضو کر کے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے وضو کرنے بھیج دیتے، وہ شخص وضو کرتا ہے، پھر آتا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اذهب فتوضا، جاؤ دوبارہ جا کر وضو کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی قریب ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے رہتے، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے دوبارہ وضو کرنے کے لیے کیوں بھیجیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس نے وہ جو نماز پڑھ رہا تھا ان کا تہبند جو تھا ٹخنے سے نیچے لٹک رہا تھا، اور اللہ رب العالمین اس بندے کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے جس کا تہبند ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہو، اسی وجہ سے میں نے اسے دوبارہ وضو کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو لہٰذا یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے ہمارے نوجوان طبقے کو خاص کر کے کہ کیا کریں نماز کے اندر جب بھی آئے، ایک اہم عبادت ہے نماز کے اندر لنگی پاجامہ وغیرہ کو کیا کرے سمیٹ لے اور ٹخنے سے اوپر رکھے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ ہے زعفرانی رنگ کا لباس کے تعلق سے۔ زعفرانی رنگ جسے ہم گیروا کلر بولتے ہیں، جو ہندوؤں کے لیے عام ان کی ایک سادھوؤں کا لباس ہے گیروا کلر، تو گیروا کلر کے لباس کو تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ عام حالت کے اندر بھی مرد کے لیے اس کا پہننا جائز نہیں ہے، عورتیں گیروا کلر کے کرتا شلوار وغیرہ استعمال کر سکتی ہے، البتہ یہ کہ مرد
गेरुआ कलर का कोई भी कपड़ा इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ना तो नीचे ना तो ऊपर, ना तो पैंट के तौर पर, ना तो शर्ट के तौर पर, ना कुर्ते के तौर पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, कहा है कि जैसा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, कहते हैं कि नहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन लिबास मुअस्फर, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है मुअस्फर, जो गेरुआ कलर के लिबास होते हैं, इस कलर के लिबास से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को मना फरमाया। जब ये लिबास नमाज के बाहर मना फरमाया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो हम और आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ तक ये जायज़ होगा कि नमाज के अंदर क्या करें, ऐसा लिबास पहन कर आए। तो लिहाजा क्या करें, गेरुआ कलर का जो भी लिबास पहनते हैं हम हर हालत में मुसलमान क्या करें, मर्द हजरात इससे बचें, बाहर भी नहीं पहने और इसी तरह से नमाज के अंदर भी आए तो नहीं पहने। नमाज अगर काबिल कबूल अगर उसके हो भी जाए, लेकिन उसकी नमाज के सवाब के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन कटौती कर देता है। लिहाजा क्या करे, ज़ाफ़रानी लिबास जो होता है मर्द हजरात को पहनने से बचे। इसी तरह से एक मसला आता है नमाज के लिबास के ताल्लुक से, रेशम के लिबास के ताल्लुक से। रेशम का जो लिबास होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास को, रेशम के लिबास को उम्मत मुस्लिमा के मर्द पर हराम कर दिया है। उम्मत मुस्लिमा के मर्द के लिए रेशम पहनना जायज़ नहीं है। रेशम अगर कोई शख्स, अगर मुसलमान अगर पहनता इस दुनिया के अंदर, तो गोया कि वो एक हराम काम का इर्तिकाब कर रहा है। अलबत्ता औरतों के लिए रेशम पहनना जायज़ है, औरतें इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मर्द इस्तेमाल नहीं कर सकता है रेशम के लिबास को। अलबत्ता ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उंगली के बकदर जायज़ दे रखा है। अगर 4 उंगली अगर आप कहीं पर कपड़े पर अगर लगा लेते हैं, आपके दामन में हो, आपके कॉलर वगैरह में हो, या हाथ के कफ वगैरह में हो, तो इतनी तो रियायत है। लेकिन बगैर अगर उज़्र शरई के अगर कोई लिबास, अगर रेशम का लिबास अगर कोई मर्द पहनता है तो ये हराम है। और हराम अगर इसी लिबास, हराम लिबास को अगर वो नमाज पढ़ने के लिए आता है इस लिबास को ज़ेब तन करके, तो जाहिर सी बात नहीं कि हम फैसला कर सकते हैं कि उसकी नमाज काबिल कबूल नहीं होगी, या फिर अगर कबूल हो भी जाए तो उसके नमाज का सवाब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन कम कर देता है। तो रेशम का लिबास जो होता है क्या करे, इससे भी एक इंसान क्या करे, बचे। रेशम के लिबास हमें और आपको पहनने से मना फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ साहबा इकराम के सामने एक हाथ में दाहिने हाथ में रेशम और बाएं हाथ में सोना पकड़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हमारी उम्मत के मर्दों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन दोनों चीज़ को हराम कर दिया। दाएं हाथ पर आपके रेशम के कपड़े हैं और बाएं हाथ पर आपके हाथ में सोना है, और कहा कि उम्मत मुस्लिमा पर कि मर्दों पर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रेशम को और इस सोना को हराम कर दिया। आज सोना भी क्या करते हैं मुसलमान, शौक से पहन रहे हैं, कभी उनको मंगनी में मिल रहा है वहाँ पर भी पहन रहे हैं, कभी उनको कोई गिफ्ट में दे रहा है सोना, वहाँ पर पहन रहे। सोने के नेकलेस और हार पहना आज मुसलमान मर्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोना का इस्तेमाल करना एक मुसलमान पर मना फरमाया, हराम कर दिया है। लिहाजा एक हराम काम का इर्तिकाब आज मुसलमान जाने अनजाने जान कर भी कर रहे हैं। लिहाजा एक मुसलमान को बचना चाहिए कि क्या करे, सोना और रेशम का लिबास ना पहने। इसी तरह से आखिरी मसला इस ताल्लुक से ये है कि तस्वीर वाला लिबास, ये एक बहुत अहम मसला है कि नमाज के अंदर आए तो तस्वीर वाले लिबास का क्या हुक्म है। मुनक्कश लिबास, एक तो तस्वीर आम तस्वीर है, बेल बूटे जिस पर बने हुए फूल वगैरह बने होते हैं, बेल बूटे हम और जिसे कहते हैं मुनक्कश लिबास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक साहबी रसूल अबू जहम बिन हुज़ैफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिफ्ट के तौर पर एक चादर दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चादर को पहनकर नमाज पढ़े। पढ़ने के बाद एक वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ी और पढ़ने के बाद फौरी तौर पर इतनी तेज़ी के साथ चादर को उतारती है, और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि इस चादर को अबू जहम तक पहुँचा दो और उसके पास इस चादर को जाकर लौटा दो, और उनके पास अनजानी चादर, एक सफ़ेद चादर उनसे मांग कर लाना, क्योंकि इस चादर ने मुझे बहुत ज़्यादा मेरी नमाज के खुशू के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है, मेरे खुशू और खुशू के अंदर फ़र्क आ गया है, लिहाजा मैं इस चादर को मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनक्कश लिबास, जो भड़कीला किस्म का लिबास होता है, चाहे वो मर्द हो औरत, दोनों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना किया। उससे क्या होता है, जब हम मस्जिद आएँ या इसी तरह से औरतें बाज़ औक़ात मस्जिदें आती हैं, चाहे जुमा के लिए हो, उनका इंतज़ाम होता है तो जुमा में वो आती है, इसी तरह से ईदें वगैरह में जाती है। अब ऐसी जगहों पर अगर वो इस तरह की मुनक्कश लिबास, भड़कीला लिबास अगर हम पहन कर जाते हैं, तो हम तो उस लिबास को अगर बार बार पहनते हैं तो हमारी तो ध्यान कम जाता है। अगर हम कहीं एक मरतबा उस लिबास को, अगर मुनक्कश लिबास को पहने तो हमारा ध्यान कम हो जाता है उस लिबास को, फिर भी बावजूद ही कि हमारा ध्यान बढ़ जाता है। अगर किसी जगह पर अगर पड़ गई नज़र, तो अब हम उसी पर क्या करें, खो गए।
اب امام کیا تلاوت کر رہا ہے، امام اب کیا کچھ کر رہا ہے، ان تمام چیزوں سے ہم کیا کرتے ہیں، بالکل غافل ہو جاتے ہیں. خود ہم کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لباس کو پہننے سے منع فرمایا ہے. اور اس کا ایک دوسرا نقصان بھی ہے، اگر پہن کر آئے تو ہمارے پیچھے جو نمازی، ہمارے دائیں بائیں یا ہمارے پیچھے جو نمازی بھائی ہوتے ہیں، ان لباس پر ان کی نظر پڑے تو ظاہر سی بات ہے ان کی بھی نماز خراب ہوتی ہے. اس سے ان کا بھی ذہن بھٹکتا ہے. آپ کے اب کس بیل بوٹے پر اس کی نظر پڑ گئی، کس پھول اور پتیوں پر نظر پڑ گئی، اب وہ اسی کو گننا شروع کر دی. اب اسی کی بناوٹ کی طرف اس کے پورا ذہن بالکل منتشر ہو جاتا ہے اور وہ بالکل نماز سے ہٹ کر کسی الگ دنیا کے اندر چلا جاتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. البتہ یہ کہ مناقش لباس اگر پہن کر نماز پڑھے تو بلا اختلاف اس کی نماز ہو جاتی ہے. البتہ یہ خشوع اور خضوع کے منافی عمل ہے، اس سے ہم بچیں. سادہ لباس مسلمانوں کے لیے اسلام نے پسند کیا ہے، اور عورتیں بھی کیا کریں، سادہ لباس پہن کر جب بھی مسجد آئے تو آئے، اور اسے جماعت والی جگہوں پر آئے تو کم سے کم وہ سادہ لباس پہن کر آئے. تو یہ منقش لباس سے بچیں. اسی طرح سے یہ منقش لباس کے علاوہ بھی تصویر والی لباس اور دوسرے بھی ہیں. جانداروں کی تصویر بنی ہوتی ہے. اسی طرح سے سلیب وغیرہ جو ہوتا ہے، عیسائیوں کی جو خاص پہچان ہوتی ہے سلیب، کروس کا جو ان کا نشان ہے، اس کے تعلق سے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایسے انگوٹھی کے تعلق سے سوال ہوتا ہے. کہتے ہیں جس کے اندر مجسمہ بنا ہو، تمثال بنا ہوا ہو، ایسی انگوٹھی کا پہننا اور اس کو پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، پڑھ سکتا ہے کہ کیا نہیں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہ تو ایسی انگوٹھی کا پہننا جائز ہے اور نہ ہی ایسی انگوٹھی کو پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے. مطلب یہ کہ جس انگوٹھی میں مجسمہ بنا ہوا ہو، کسی جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہو، ایسی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے، اور ایسی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھنی بھی جائز نہیں ہے. لہٰذا بچے. اسی طرح سے عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسی گھڑی پہننا جس کے اندر کروس کا، اس کے باہری حصے میں، ظاہری حصے میں کروس کا نشان ہو، یہ سلیب کا بنا پہچان بنی ہوئی ہو. اسی طرح سے اندرونی حصے میں گھڑی کے جاندار کی تصویر ہو، ایسی گھڑی کو پہن کر کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو فضیلت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ یہ فتویٰ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ظاہری حصے میں اگر بنی ہوئی، اگر وہ یہ ہو سلیب ہو، اور اگر وہ باہر سے نظر آ رہا تو اس کی یہ گھڑی اس کا پہننا جائز نہیں ہے. اور ایسی گھڑی اگر پہن کر اگر نماز پڑھتا ہے کوئی شخص تو اس کی نماز قابل قبول نہیں. اسی طرح سے کوئی بھی اگر جاندار کی اگر تصویر بنی ہوئی ہو، اور اگر وہ جاندار کی تصویر اگر آپ کی گھڑی میں ایسے ہو کہ وہ نمایاں ہو رہا ہو، بالکل دکھ رہا ہو، تو ایسی گھڑی پہن کر نہ تو آپ عام حالت میں پہن سکتے ہیں اور نہ ہی آپ ایسی گھڑی کو پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. اب اسی پر قیاس کر لیجیے دوسری چیزوں کو. بہت ساری ٹی شرٹ آج کل آتا ہے، یہ شرٹ وغیرہ آتا ہے، جس پر کیا کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ تصویر بنی ہوتی ہے، بالکل واضح طور پر جاندار کی تصویر بنی ہوتی ہے، گھوڑا کا تصویر بنا ہوتا ہے، اور اسی طرح سے کچھ جانوروں کی تصویر بنی ہوتی ہے، کچھ الگ طرح کے آدمی کی شکل کو کچھ بگاڑ کر ایلین وغیرہ کی طرف بنا کر انسانوں کی شکل کو کیا کرتے ہیں، اس پر پرنٹ کیا جاتا ہے. اور ایسے لباس کو پہن کر آج کے مسلمان خصوصی طور پر جو نوجوان طبقہ ہے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب اس مسئلے پر قیاس کیجیے. عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فتویٰ دیا کہ نہ تو ایسا لباس پہننا عام حالت میں جائز ہے اور نہ ہی ایسا لباس پہننا باہر بھی جائز ہے. تو لہٰذا ایسے لباس کو پہننے سے ایک مسلمان مرد کو، خواتین کو بچنے کی ضرورت ہے، نہیں پہننا چاہیے. اور اگر پہن لیتا ہے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی. اور اگر ایسا لباس ہو تو بعض علماء نے کہا کہ اگر ایسا لباس ہو جو آپ کسی پر اگر آپ نے لے لیا، آپ کو اس وقت نظر نہیں آیا، اور ایسی عام حالت میں کبھی ہوتا ہے کہ خوب اچھی طریقے سے نہیں دیکھنے سے بھی کیا ہوتا ہے، تصویر نظر نہیں آتی. تصویر لینے کے بعد کیا ہوتا ہے، ہم گھر لے آتے ہیں. گھر لینے کے بعد کوئی ہم کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اس میں تو جانور کی تصویر بنی ہوئی، کسی جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہے اور تم اس لباس کو پہنے ہو. تو لہٰذا اب اس کو کیا ہوتا ہے، اب وہ خریدنے کے بعد جب اسے پتہ چلتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے، جہاں پر تصویر بنی ہوئی ہے اس کا کم سے کم جو سر ہوتا ہے اس کو کاٹ دے. سر جو ہوتا ہے اس کو کاٹ دے. اب اس کو اگر کھرچنے سے اگر وہ الگ ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے کپڑے سے، تو کھرچ کر کیا کرے، ہٹا دے. اور اگر کھرچنے سے نہیں ہٹتا ہے، پینٹ اگر ہے
تو اس وقت کیا کرے پینٹ دوسرا پینٹ کلر کر کے وہاں پر اتنا دوسرا کلر کر دے اور وہی اتنا اہتمام کرے تب جا کر اس کو پہنے، ورنہ ایسے نہیں پہننا چاہیے۔ البتہ اتنا کم سے کم اہتمام کرنا چاہیے، یا تو پھر کیا کرے اس لباس کو ہی نہ پہنے، اتنا تو کم سے کم اسلام نے جب جن چیزوں سے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا ہے، جب کہہ دیا کہ ان چیزوں کو تم لباس، ان چیزوں سے تم بچو، تو ہم کیوں استعمال کریں؟ کیوں نہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی طرف اپنا عمل کو بنائے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا کیا معمول ہوتا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہہ دیتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ان چیزوں سے منع فرمایا، تو وہ نقصان نہیں دیکھا کرتے تھے، ہم کتنا اس پہ ہمارا کتنا پیسہ لگا ہے ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے تھے، وہ فوری طور پر کیا کرتے تھے اپنے جسم سے اتار کر پھینک دیتے تھے، اپنے گھر سے باہر کر دیتے تھے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے۔ آخری روایت پڑھ کر میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جاتے ہیں، جس کا بھی ذکر ہوا ہے کہ گیروا رنگ کا کپڑا پہننے سے منع فرمایا، وہی گیروا کلر، وہ نیچے اوپر تابند اور ان کا اوپر کا لباس دونوں گیروا کلر کا پہن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہتے ہیں کہ یہ تم کون سا لباس پہنے ہو؟ اس لباس کو تو اسلام نے حرام کر دیا ہے، مسلمان مردوں کے لیے یہ لباس کو اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے، کیا پہن کے آئے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر چلے جاتے ہیں، گھر کی طرف واپس لوٹتے ہیں، اور گھر جانے کے بعد اس لباس کو اتارتے ہیں۔ اس کے گھر میں بھی چولہا جلا ہوا ہوتا ہے، تنور جلا ہوا ہوتا ہے، دونوں لباس کو اتارتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دونوں لباس کو اتار کر چولہے کے اندر ڈال دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ پھر دوسرے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ اے عبداللہ تمہارا وہ لباس کیا ہوا کل جو پہن کر آیا تھا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس لباس کو جلا دیا، میں نے اس لباس کو جلا دیا، آپ نے منع فرمایا میں نے اسے جلا دیا۔ کہا کہ عبداللہ تمہارا جو لباس تھا وہ تم نہیں پہنتے، تمہاری گھر کی عورتوں کے لیے تو جائز تھا، وہ پہن لیتی، وہ استعمال کر لیتی۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو آپ نے منع کر دیا یا جس چیز کو اسلام نے منع کیا، جس چیز کے پہننے پر آپ کی ناپسندیدگی ظاہر ہوئی، میں اس چیز کو اپنے گھر کے اندر کیوں رکھوں؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی یہ طلب ہوتی تھی، دین پر عمل کرنے کا یہ جذبہ ہوتا تھا۔ لہٰذا ہمارا اور آپ کا بھی یہی معمول ہونا چاہیے کہ ہم کیا کریں، اسلام پر ہم کیا کریں آنے کی کوشش کریں، اسی میں نجات ہے، بغیر اس کے ہم کیا کریں نجات نہیں پا سکتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے، یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے اور اللہ رب العالمین کو یہ جواب دینا ہے۔ لہٰذا ہم کیا کریں، اسلام کی طرف پلٹ کر آئیں۔ ہم اگر عزت چاہتے ہیں دنیا کے اندر، اس دنیا کے اندر بھی کامیابی چاہتے ہیں، آخرت کے اندر بھی کامیابی چاہتے ہیں، تو ہم اسلام کی طرف پلٹیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس دنیا کے اندر بھی بہتر زندگی عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی بہتر زندگی عطا فرمائے گا۔ تو یہ چند باتیں نماز میں اہم ایک مسئلے کے تعلق سے آپ کے سامنے ذکر ہوا، یعنی خاص کر کے لباس کے تعلق سے۔ تو یہ لباس کی جو حیت اسلام نے بیان فرمایا ہے، جو شرعی لباس جو کچھ بھی ہے ان تمام شرعی لباس کو اپنے سامنے رکھے، اور اس کے بعد اگر ہم جا کر نماز ادا کرتے ہیں تو ہماری نماز قابل قبول ہوگی۔ اور اگر ان تمام باتوں کو اگر ہم بالائے طاق رکھ کر اگر نماز کو ادا کرتے ہیں تو ہماری نماز قابل قبول نہیں ہوگی، اور جب ہماری نماز قابل قبول نہیں ہوگی تو ہماری تمام نامۂ اعمال قیامت کے دن اثارت و برباد ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین ہمارا جو معاملہ ہوگا اللہ کے سامنے بالکل برخلاف ہوگا ہمارے محکومان کے مطابق۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو سامنے رکھے اور نماز کو بہترین طریقے سے انجام دے۔ جب بھی آپ مسجد آئے زینت اختیار کر کے آئے، بہترین سے بہترین لباس پہن کر آئے، آپ کے سر میں ٹوپی ہونی چاہیے، آپ کو لگنی چاہیے، آپ جس طرح باہر میں خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں لوگ خوبصورت دیکھنے کے بعد لوگ کیا کریں تعریف کریں، ویسے ہی لباس پہن کر آپ مسجد میں آئے، کیونکہ آپ اللہ رب العالمین کے دربار پہ آتے ہیں اور اللہ کا سب سے بڑا فریضہ کو ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ چند گزارشات تھے آپ کے سامنے بیان ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کئی بھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک اس دنیا کے اندر رکھے صوم و صلاۃ کا پابند بنا کر رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک اس دنیا کے اندر رکھے ہر قسم کے بلا و مصیبت سے محفوظ رکھے، جب تک اس دنیا کے اندر رکھے اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے، اور جب تک رکھے ایمان و اسلام کی حالت میں رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کا خیر کرو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ठीक है कहाँ आवाज इसमें आवाज नहीं है, इसमें आवाज नहीं है। ठीक कर लो ना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. بعد درود و سلام نابل محمد جتنے بھی انبیاء اور رسول انسانیت کی ہدایت اور اصلاح کے لیے روز زمین پر تشریف لائے. تمام انبیاء اور رسول کے اوپر خاص کر نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی